محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کیسا تھا اور ہم کس رمضان کی تیاری کر رہے ہیں. اگر ہماری روایتیں ان سے میل کھائیں گی تو پھر تو ہم بھی رمضان کی تیاری میں ہیں. اور اگر پھر صرف رسم دنیا ہے، اگر صرف رنگ و روغن ہے، اگر صرف نئے کپڑے ہیں، اور اگر صرف گھروں میں صفائی ہے، اور اگر صرف بہترین کھانوں کا انتظام ہے، اگر صرف برتن ہی خریدے جا رہے ہیں، تو پھر یہ رسمیں ہیں. یہ رسمیں ان کو مبارک ہو جو نبھا رہے ہیں. ان رسموں کا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. صحیح امام کے لیٹسٹ اپڈیٹ کے لیے ہمارے چینل اللہ کا دین کو ضرور سبسکرائب کریں. پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقہ طفیل پوری دنیا کے انسانوں کو اور پھر بالخصوص مسلمانوں کو رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے عطا ہوا ہے. یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے. رمضان شریف کی آمد ہے. 10 یا 12 روز باقی ہیں رمضان المبارک کے شروع ہونے میں. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب کسی بڑے مہمان نے گھر پہ آنا ہو، جب کوئی بڑی شخصیت آنے والی ہو، کوئی بڑا دن آنے والا ہو، تو اس کی تیاریاں جو ہیں وہ اس کے معیار کے لحاظ سے کی جاتی ہیں. آنے والے کو دیکھ کے اسی انداز کے ساتھ تیاریاں کی جاتی ہیں. آنے والے کو رتبے کو دیکھا جاتا ہے، اس کے معیار کو، اس کے قد و کاٹ کو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کو اپنا مہینہ کہا. فرمایا کہ رمضان میرا مہینہ ہے. اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کو نزول قرآن کا مہینہ بنایا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو سب سے مقدس کتاب ہے، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو علم عطا کیا، جو اپنے پیارے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہے، اس کتاب کے نزول کا مہینہ ہے رمضان المبارک. اب ہم سب کو تیاری کرنی ہے. 2 طرح کی تیاریاں ہیں دنیا میں. تیاریاں کرنے والے لوگ 2 طرح کی تیاریاں کرتے ہیں. کون سی تیاری کرنی چاہیے؟ کچھ لوگ رسمیں نبھانے کی تیاری کرتے ہیں، اور جو لوگ رسمیں نبھاتے آ رہے ہیں یا رسمیں نبھانا چاہتے ہیں یا رسمیں نبھانے کی تیاری کر رہے ہیں یا وہ رسموں کو مانتے ہیں کہ ہم انہی رسموں کے اوپر چلنے والے ہیں، تو پھر ان کا فائدہ صرف رسموں تک ہے. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ عطا فرمایا. ہم رسمیں نبھاتے نہیں ہیں، ہم روایتوں کو زندہ رکھتے ہیں. ہم رسمیں نہیں نبھاتے. رسموں میں تو کبھی کمی ہو جاتی ہے، کبھی پیشی ہو جاتی ہے. رسمیں تو کبھی بڑھ جاتی ہیں، کبھی کم ہو جاتی ہیں. رسمیں تو سامنے والے کو دیکھنے کے بعد اس کے مزاج کے مطابق آگے پیچھے کی جا سکتی ہیں. لیکن مسلمان جو ہیں پوری کائنات میں رسمیں نہیں نبھاتے. ہم رمضان المبارک میں اللہ اور اس کے رسول کی روایتوں کو قائم کرتے ہیں، اور وہ روایتیں اتنی امیر ہیں، ان روایتوں کی وراثت اتنی قیمتی ہے، ان روایتوں کے اوپر چلنا اتنا مقدس ہے کہ ہر بشر کے بس کی بات نہیں ہے یہ. اور جب روایتیں نبھانی ہوں تو روایتیں تو پوری طاقت کے ساتھ نبھائی جاتی ہیں. روایتیں تو پورے جسم اور پوری روح کا زور لگا کے نبھائی جاتی ہیں. روایتوں کے اندر تو بندہ اپنی جان کھپا دیتا ہے، تب کہیں جا کے روایتیں عمل درآمد ہوتی ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کیسا تھا
اور ہم کس رمضان کی تیاری کر رہے ہیں. اگر ہماری روایتیں ان سے میل کھائیں گی تو پھر تو ہم بھی رمضان کی تیاری میں ہیں. اور اگر پھر صرف رسم دنیا ہے، اگر صرف رنگ و روغن ہے، اگر صرف نئے کپڑے ہیں، اور اگر صرف گھروں میں صفائی ہے، اور اگر صرف بہترین کھانوں کا انتظام ہے، اگر صرف برتن ہی خریدے جا رہے ہیں، تو پھر یہ رسمیں ہیں. یہ رسمیں ان کو مبارک ہو جو نبھا رہے ہیں. ان رسموں کا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. رمضان روایتوں کی بات کرتا ہے اور بڑی امیر روایتوں کی بات کرتا ہے. رمضان ایسی روایتوں کی بات کرتا ہے جو دنیا کے لیے مثال بنتی. رمضان ایسی روایتوں کی بات کرتا ہے جو دنیا کے لیے روشنی کا مینار بنتی. اور رمضان کیوں نہ کرے ایسی روایتوں کی بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس کتاب جس کو ہم قرآن پاک کہتے ہیں وہ اس رمضان میں نازل ہوئی ہے. جب ہم قرآن کی بات کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ایک روشنی کا مینار نظر آ رہا ہے جو ہمیں راستہ دکھا رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان ٹھیکیداروں کو دوبارہ یاد کرواتا چلوں جو دنیا میں اب نام نہاد ٹھیکیدار بن گئے اسلام کے، جو اگر قرآن پاک کو اگر کوئی غیر مسلم کچھ کہہ دے یا کر دے تو پھر شور مچاتے ہیں. اور رمضان المبارک سے پہلے ہی 3 دن کی تراویحاں، 1 دن کی تراویح، 2 دن کی تراویح، حافظ ریل کی تلاش کرنے کے لیے تیار ہیں. جو اسلام کی روایتوں کو اپنی دولت کے بل پر کہ ہم تو مسجد تک چل کے جا نہیں سکتے، ہم تو اپنے گھر میں امام بلا کے یہیں پر تراویحاں کرواتے رہیں گے. کرواؤ پھر اپنے گھر کے اندر تراویحاں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے لوگوں سے کچھ لینا دینا نہیں جو جان بوجھ کے اسلام کی جمعیت کو، اسلام کے اتفاق کو، مساجد کی رونقوں کو کم کرنا چاہتے ہوں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا نہیں حاصل کر رہے، یہ قرآن پاک کی بیعت بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. 3 دن میں قرآن سننا ہے. اچھا جی باقی کے 26 دن کہاں جانا ہے آپ نے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو کہا کہ سارے رمضان میں تراویح کے اندر اللہ کا قرآن پڑھو. پورے رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے، نمازوں میں قرآن ہونا چاہیے، وطروں میں قرآن ہونا چاہیے، چلتے پھرتے تلاوت ہونی چاہیے، مسجدیں قرآن کے ساتھ سجا دی جائیں، 24 گھنٹے قرآن پڑھنے والوں کی آوازیں آئیں. اور اس مصلی پر ان رسموں والوں کی اللہ کے نزدیک کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. تم اپنی دولت کے بل پر اسلام کے اندر گنڈا گردی کرنا چاہتے ہو. تم رئیس بن گئے ہو اس لیے تم چاہتے ہو کہ ہماری کوٹھی پر تراویحاں ہو جائیں. زیادہ دولت کا غرور آ گیا ہے کہ شاید پیسے کے بل پر ہم جو کریں گے اپنے گھر میں ہی جمعہ کروا لیں. جن جگہ مساجد کی کمی ہے وہاں کئی جمعے اب بھی ہوتے ہیں، لیکن کچھ علاقوں میں، کچھ نئے شہروں میں جہاں انڈسٹری آئی تو کئی ترم خواہوں نے کہا جی ہم تو اپنے گھر میں ہی جمعہ کروا لیں گے. تو بس پھر وہ تمہارا ہی ہوا، جو پڑھنے والے ہیں ان کا نہیں ہوا ہے. مفتی کو دھوکہ دے سکتے ہو، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. اپنی طرح کا مسئلہ لکھ کے، اپنی طرح کے سوال لکھ کے، اپنی مرضی کے سوال جوڑ توڑ کے، اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے کسی دارالفتاء والوں کو تو نعوذ باللہ کہیں نہ کہیں کمی بیشی کر کے گمراہ کر سکتے ہو. لیکن وہ رب جو دلوں کا حال جانتا ہے، جس رب کے کریم رسول نے کہا اور جس حدیث کو پہلی حدیث کا درجہ دیا، جس حدیث کو امام بخاری نے سب سے پہلے لکھا، جس میں رسول اللہ نے کہا او کما قال النبی علیہ الصلوۃ والسلام انما الاعمال بالنیات، فرمایا تمہارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اگر نیت صرف اپنی شہرت ہے، اگر نیت صرف اپنی انا ہے، اگر نیت صرف دوسروں کی بے عزتی ہے، اگر نیت صرف اجتماعیت کو توڑنا ہے، اگر نیت صرف اپنی دے ڈیٹ کی مسجد بنانا ہے، تو تمہاری قسمت میں صرف وہی لکھا ہے، اللہ کی رضامندی تمہارے ساتھ نہیں آنے والی ہے. اسی پہ ٹکے رہو. پھر جھوٹا قرآن کا نام لینے سے قرآن کا داعی نہیں کوئی بن سکتا. اپنی مرضی سے اسلام کو چلانا چاہتے ہیں
کہ رمضان میں جب ہمارا دل کرے گا ہم ویسے تراویح کرا لیں گے. اپنا لب و لہجہ دستور محمد الرسول اللہ کا ہے, دین محمد الرسول اللہ کا ہے, قاعدہ محمد الرسول اللہ کا ہے, عمل محمد الرسول اللہ کا ہے, اور یہ قرآن محمد الرسول اللہ کا ہے. کوئی کتنے سے کتنا بڑا مائی کا لال کیوں نہ آ جائے, رسول اللہ کے طریقے کو تبدیل نہیں کر سکتا ہے. تو جن کو اور بھی شوق ہے لدھیانہ جیسے شہر میں یا کئی انڈسٹریل شہر ہیں کہ نہیں جی ہم تو قریب میں ہی سن لیں گے. حضرت عبداللہ ابن مختوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبینا صحابی, آنکھوں سے نظر نہیں آتا, مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک آتے ہیں, ٹھوکر لگتی ہے, گر جاتے ہیں. ایک دن کہا یا رسول اللہ اگر آپ کہیں میں گھر پہ نماز پڑھ لیا کروں, مجبوری ہے, پریشانی ہے, اور مجبور کے لیے تو حکم بھی ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا بالکل ٹھیک ہے, مجبوری ہے بڑی, ابھی باہر بھی نہیں نکلے, جبریل آ گئے. فرمایا یا رسول اللہ کہتے ہیں آپ نے ان کو کیوں گھر پہ کہہ دیا نماز پڑھنے کے لیے, ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے تو دوسروں کی بھی نماز قبول ہوتی ہے. یہ نزول قرآن کا مہینہ اس لیے ہے کہ اس مہینے میں قرآن کو پڑھا جائے, اس مہینے میں قرآن کو سمجھا جائے, اس مہینے میں قرآن پہ عمل کیا جائے, اس مہینے میں قرآن کی روح کو سمجھا جائے, اس مہینے میں قرآن کے کہنے پر چلا جائے. اور اگر صرف پڑھ کے صرف 10 دن میں 5 دن میں فارغ ہو کے بھاگنا ہی ہے تو یہ کوئی بندہ اس کو قرآن کا دائی نہیں بن سکتا ہے. کیا کہا قرآن نے کیا کہا؟ اگر یہ رمضان آ گیا تو پھر لے آئیے کچھ ایسے لوگوں کو جو مسجد میں کم از کم ایک رکوع کا روزانہ ترجمہ کر کے آپ کو تفسیر بتا سکے تراویحوں کے بعد کہ اللہ کا قرآن کہتا کیا ہے. اللہ کا قرآن بار بار کہتا ہے کہ جس اولاد پر, مال پر, اس مال پر جس کے ختم ہو جانے کا تمہیں خطرہ ہے, تم اس کو لے کے رب کو چھوڑتے ہو. اللہ کے قرآن نے کہا عورتوں کو کہ اپنا چہرہ ڈھانپ لو, لیکن اس سے پہلے مردوں کو کہا کہ اپنی نگاہوں کو نیچے کر لو. اللہ نے قرآن میں کہا نمازیوں کو کہ یتیم کی عزت نہیں کرتے, خراب ہیں ایسی نمازیں جو یتیم کا احترام نہیں کرتا. اللہ قرآن میں بار بار فرماتے ہیں کہ چگلی مت کرنا, کسی کے عیب مت تلاش کرو. قرآن میں بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جاؤ غریبوں کی مدد کرو, مسکینوں کی مدد کرو, ضرورت مندوں کی مدد کرو. قرآن میں بار بار کہا گیا کہ جھوٹ کے قریب مت جاؤ, زنا کے قریب مت جاؤ. اب اگر قرآن پڑھیں گے ترجمے کے ساتھ تبھی پتا ہوگا کہ قرآن کہتا کیا ہے. میاں صاحب 500 روپے کسی کو دے کے ابا کے لیے دعا کرا کے مسئلہ حل ہونے والا ہے نہیں. دل کو سمجھانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے کہ ہم نے 10 بچے گھر بلا کے قرآن پڑھوا لیا ہے. یہ خیال اچھا ہے آپ کے نزدیک کہ ہاں ہم مسجد میں گئے تھے, مولانا صاحب کو رسید کٹوا کے آ گئے اور شاید اب ہماری مغفرت ہونے والی ہے. وہ الگ بات ہے جو آپ نے اللہ اور اس کے رسول کے نام پر دیا, وہ ایک الگ معاملہ ہے اجر و ثواب کا. لیکن جو اپنا کردار خراب ہے اس کو کون ٹھیک کرے گا بھائی؟ رمضان کس تیاری کی بات کرتا ہے؟ ہم کون سی روایتوں کی بات کرتے ہیں؟ روایتیں یہ ہیں کہ روزے دار روزوں سے پہلے اس بات کی تیاری کر لے کہ اس بار ایک بھی روزہ قضا نہیں ہوگا. روزے دار اس بات کی تیاری کر لے کہ اپنے رب کے علاوہ کسی اور کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا جائے گا. روزے دار اس بات کی تیاری کر لے کہ یہ آنکھیں کسی کی طرف گندی نگاہ سے اب نہیں اٹھیں گی. روزے دار اب اس بات کی تیاری کر لے کہ جن کا میں نے حق مارا ہے ان کا پہلے حق ادا کر دوں گا, اس کے بعد رمضان المبارک کے روزے رکھوں گا. تیاری اس کو بولتے ہیں. روایتیں یہ ہیں, اور رمضان المبارک کی روایتیں تو اتنی رئیس ہیں, اتنی جامع ہیں کہ جب آپ رمضان المبارک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات پڑھیں گے, نبی علیہ السلام کی زندگی پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا بھی کتنی قیمتی شے اور کتنی مقدس چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد رسول اللہ کے ذریعے آپ کو عطا فرما دی ہے. اکثر آپ نے ایک بات سنی ہوگی, کوئی گنہگار بندہ کوئی اچھا کام کرتا ہے نا تو لوگ کہتے ہیں 900 چوہے کھا کے بلی حج کو جا رہی ہے. سنی ہے کہاوت کہ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو جا رہی ہے. تو جس نے بھی یہ کہاوت بنائی
उनको मैं कहना चाहता हूं कि आपकी बात भी मान ली कि 900 गुनाह हुए हैं, इन 900 गुनाहों के बाद बाप ने छोड़ दिया, इन 900 गुनाहों के बाद माँ ने छोड़ दिया, इन 900 गुनाहों के बाद भाइयों ने छोड़ दिया, इन 900 गुनाहों की वजह से दोस्तों ने छोड़ दिया, इन 900 गुनाहों की वजह से रिश्तेदारों ने कता ताल्लुक कर लिया, और इन 900 गुनाहों के बाद अगर वो अल्लाह की तरफ ना जाए तो फिर जाए किस तरफ? 900 गुनाह करने के बाद भी मेरा रब कहता है मा गर्रका बिरब्बिकल करीम कि आजा मेरे बंदे, तू मेरी तरफ पलट आ, मैं तुझे माफ करने के लिए तैयार हूं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, खत्मे नबूवत, खत्मे नबूवत, नारे तकबीर। तो ज़हन नशीन कर लीजिए इस बात को कि हमने रस्म नहीं निभानी इस मर्तबा, हम अपने किरदार से रिवायतें निभाएंगे, हम रमज़ान में मजलूमों की मदद करेंगे, हम अपने मुंह में लुकमा डालने से पहले गरीब का ख्याल रखेंगे, हम वक्त पर पाबंदी से नमाज पढ़ेंगे, और जो तिजारत करते हैं कुरान की रमज़ान के अंदर और जो मजाक उड़ाना चाहते हैं, चाहे वो कोई मुतवल्ली हो, चाहे वो किसी मस्जिद का प्रधान हो, चाहे किसी बड़ी सोसाइटी का जिम्मेदार हो, चाहे वो अपने घर की छत पे तरावियां कराने वाला हो, ऐसे जितने गुंडे हैं उनके पीछे नमाज पढ़ना और वहां जाके अपने रमज़ान की तरावियों को खराब करना, इस बात को तय कर लीजिए कि जो भी करीब की मस्जिद होगी वक्त निकाल के उस मस्जिद की जीनत बनेंगे, ताकि मस्जिद भी कल को कह सके क़यामत वाले दिन की अब्दुर्रहमान रमजान की तरावियां मेरी जमीन पर पढ़ता था। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को मेरी इस बात पे एतराज हो कि जी हाफिज बहुत ज्यादा हैं, इतने हाफिज कहां जाएंगे, मस्जिदें भी कम नहीं है, मस्जिदें भी कम नहीं है। और हिम्मत कीजिए, एक में 2 बार सुन लीजिए, मस्जिदों की भी तादाद कम नहीं है, और अगर कम पड़ रही हैं तो और बनाओ, अल्लाह के घर और बनाओ, ताकि यहाँ लोग इल्म हासिल करें, इबादत करें, बच्चे तालीम हासिल करें, लोगों की तरफ पैगाम मोहब्बत बढ़ता हुआ जाए। लेकिन ये नहीं हो सकता कि हम दस्तूर को बदलने की कोशिश करें, दस्तूर को तब्दील नहीं किया जा सकता है। ये इस्लाम की यही तो बात है। पूरी दुनिया में अब तक जितने दस्तूर बने, बड़ी बड़ी हुकूमतें बनी, जो नई हुकूमत आई उसने पिछले वाले का दस्तूर बदल दिया, जो नया बंदा तख्त पर बैठा उसने पहले वालों का दस्तूर बदल दिया। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन है और इस पर रसूलुल्लाह ने मोहर लगा दी। सोने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहर लगा दी, कंप्लीट कर दिया, मुकम्मल। अब किसी की तावीलें इसको तब्दील नहीं कर सकती। और बुलंदी, सरबुलंदी है ही उन लोगों के लिए जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हैं। इज्जतें उन्हीं के लिए हैं जो अल्लाह और उसके रसूल का कहना मानते हैं। तो तैयार हो जाएं, इस रमजान में करेंगे इंशाअल्लाह, रिवायतों पे अमल करेंगे इंशाअल्लाह। रस्में नहीं निभानी हमने, इंशाअल्लाह हम रिवायतें निभाएंगे। और वो रिवायतें जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान में निभाई हैं, इसके मुतालिक इंशाअल्लाह ताला रमज़ान के जुम्मों में आपके साथ जिक्र होगा। दुआ कीजिए अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको इस पे अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शाही इमाम के लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल अल्लाह का दीन को जरूर सब्सक्राइब करें।